عید کے ساتھ قبلہ سید اشراق حسین شاہ صاحب کی زیر نگرانی ان کی ساری محنتیں، ان کی کاوشوں سے سارے معاملات ہیں۔ دیکھیں آج اس پرفتن دور کے اندر ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم ہے، تو ہر کسی کو اپنی بڑی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ حضرت صاحب نے قبلہ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ خاص حضرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید مبارک ہم نے پڑھی ہے، اور پڑھنے کے بعد راولپنڈی کے اندر حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان قرآن کا دفاع کرنے والے قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی القدر، تمام عالم اسلام اہل ایمان کو آج عید الفطر کا دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت اور دین اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین۔ ادب غیرت والی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہود نصارہ دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج عید الفطر کا دن ہے اور شہید قرآن محل شریف پیر مہر علی شاہ قرآن محل شریف متصل بابا شہید بادشاہ دربار خاص بورگاہ گاؤں ضلع راولپنڈی کے اندر آج بھی الحمدللہ جہاں لوگ عید منانے میں مختلف طریقوں سے مصروف ہیں، وہاں پہ الحمدللہ ہمارے عالمی تنظیم تحفظ مقدس راہ کے خادمین، ہمارے نمازی حضرات، تو یہ جناب دوست احباب قرآن پاک جو ہے شہید قرآن پاک جو ہے یہ قرآن محل میں اتوار کے یہاں پر پھول ڈال کے خوشبوئیں گلاب کہتے ڈال کے الحمدللہ آج ہماری عید جو ہے اس سے بڑی اور کوئی عید نہیں ہے، ہماری یہی عید ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ خوش ہیں کہ ہمیں یہ قرآن پاک کی خدمت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے دنیا آخرت عطا فرمائے۔ ہماری اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی ہماری یہی عید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ادب کی دولت نصیب فرمائیے، قبول فرما لے، آمین۔ اور ہمارے مسجد کے جو نمازی حضرات ہیں جو اعتکاف بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جو گلے میں ہار ڈالے تھے وہ پھولوں والے گلاب کی پتیوں والے جو ہار تھے انہوں نے قرآن محل کے لیے دے دیے، سبحان اللہ۔ دعا کیا رات کو انہوں نے اپنے وہ پھولوں کی پتیوں والے جو ہے نا گلاب کے اپنا ہار انہوں نے قرآن محل کے لیے دے دیں کہ یہ قرآن پاک کے کنویں میں ڈالے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبول فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب ایک شیخ حضرات نے یہ بنوایا اور اب تک الحمدللہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ابھی اس کے اوپر گنبد لگنا ہے تقریباً انشاءاللہ چھت کے اوپر، اور یہ قرآن پاک بڑے ادب سے ماشاءاللہ 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 باقاعدہ چرخی لگائی گئی ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو، قرآن پاک کو آرام سے ادب سے کنویں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ الحمدللہ ہمارے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں ہمارے حضرت صاحب قبلہ خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال، سبحان اللہ، جن کی جناب یہ رستہ طریقہ بتانے سے آج الحمدللہ جگہ جگہ پہ قرآن محل شریف بنے ہوئے ہیں، اور یہ راولپنڈی کے اندر پہلا قرآن محل شریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو یہی حکم ہے کہ جب وہ شہید ہو جائے، پڑھنے کے قابل نہ رہے، بوسیدہ ہو جائے، اس کو کنویں میں محفوظ کیا جائے قرآن محل بنا کر، اس کو گندے پانی میں نہ ڈالا جائے جہاں بے ادبی ہوتی ہے، یا ایسی قبر میں نہ دفنایا جائے جہاں پہ اوپر عام قبر پہ بندے پیر رکھ جاتے ہیں تو وہاں بھی رکھ لیں گے، یعنی قرآن پاک کے لیے اتنی ہی اعلیٰ ترین جگہ بنائی جائے جس طرح مسجد شان والی ہوتی ہے، لوگ دیکھ کے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے، عزت کرتے ہیں، تو اسی طرح قرآن پاک کی جگہ بھی عزت والی ہونی چاہیے تاکہ دل میں قرآن پاک کی قدر اور عزت پیدا ہو جائے۔ قبلہ شاہ صاحب ادب کے حوالے سے شعر، اور میاں صاحب ادب کے حوالے سے میاں صاحب فرماتے ہیں بے ادباں مقصود نہ حاصل، بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ہے ڈھوئی، بہج ادب دے منزل ہوتے کدی پہنچ نہ سکیا کوئی، اے قرآن نورانی
شیشہ اے سونے رب دا حکم سناوے جڑا اس نو پڑھ کے عمل کماوے او سدھا جنت جاوے. سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. تمام ناظرین سامعین اس ویڈیو کو ثواب کے لیے زیادہ شیئر کیجیے گا اور آج انشاءاللہ کے حوالے سے کیا سبحان اللہ